خط خدا کے بن کر ہے چھایا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. الف فامی میں آج سب سے پہلے ہم آغاز ہی میں ایک نیکی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ بہت زیادہ اہم ہے، خواتین سے مستورات سے جڑی ہوئی ہے. آج الف لام میم میں اس نیکی کا ذکر میں اس لیے بھی بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اگر یہ نیکی آپ تک پہنچے گی تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا آغاز اپنے گھر سے کریں گے. ہاں، دوسروں کے اوپر جا کے تھوپیں گے نہیں، نافذ نہیں کریں گے. ہر اچھی چیز کا آغاز اپنے آپ سے، اپنے گھر سے، اپنے پیاروں سے اور قریب کے لوگوں سے ہونا چاہیے. آج کی نیکی میں تعاون حاصل ہے سرف ایکسل کا. ملاحظہ فرمائیے گا آج کی ایک نیکی. جی، آج کی نیکی میں پردے کی اہمیت کا حکم آپ کے سامنے سنانے لگا ہوں. سورہ احزاب میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنے صاحبزادیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر اوڑھ کر رکھیں. یہ کتنا پیارا حکم ہے. اس میں احترام بھی ہے اور تذلیل سے بچایا بھی ہے، اور پھر زمانے کی ان نگاہوں سے حفاظت بھی کی ہے جس میں شر بھی ہو سکتا ہے، فساد بھی ہو سکتا ہے، بدتمیزی بھی ہو سکتی ہے، تذلیل بھی ہو سکتی ہے، تضحیک بھی ہو سکتی ہے، اور پھر کوئی اور ارادہ بھی ہو سکتا ہے. کم سے کم فحاشی سے تو بچا رہا ہے آپ کو قرآن. اور یہ پیغام میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں. اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جا کے سختی کے ساتھ پیش آئیں، بلکہ سب سے بہترین تبلیغ وہ ہے جو اپنے اخلاق سے اور عمل سے کی جائے. لہٰذا پردے پہ آج ہم نے نیکی کا جو اجر ہے وہ حاصل بھی کیا اور آپ تک پہنچایا بھی. اب میں چاہوں گا کہ یہ سارے معاملات جس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں وہ خالق کے دو جہاں ہیں، وہ مالک کے دو جہاں ہیں، اور اسی کی آنکھوں میں سب کچھ ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. لہٰذا اس کے سامنے ندامت کے ساتھ عقیق بہاتے ہوئے ہم کچھ گزارش کرنا چاہتے ہیں جس کی ترجمانی حافظ محمد علی چشتی فرمائیں گے. جناب. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن لگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. جی، اور اس کے سوا ہے کیا؟ عاجزی اور انکساری تو ہے، اور آپ معبود کے سامنے کیا لے کے جائیں گے؟ پروردگار ہمیں اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہونے کی ایک علمیت عطا فرمائے، عرفان عطا فرمائے. اور یہ عرفان اور علم اور آگاہی ہی آپ کو اصل میں معبود کے سامنے اس طرح سے پیش کر سکتی جس طرح سے اس کا حق ہے. میں آج علم ہی کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور قرآن کریم نے کئی مرتبہ اس سوال کا بھی اظہار کیا، پوچھا بھی، استفہام بھی رکھا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا؟ کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ عالم ایک حیثیت رکھتا ہے معاشرے میں، چاہے وہ کسی بھی علم کا عالم ہو، اور پھر اگر وہ علم دین جانتا ہو پھر تو کیا ہی بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ تو ہر چیز اس سے پوچھی جا سکتی ہے، کم سے کم اپنی اصلاح کے لیے. مگر علامہ تقی مہدوی صاحب، یہ سوال پوچھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ علم کی اصل معرفت کیا ہے، یعنی علم ہے کیا، علم کہتے کسے ہیں، اور عالم کا اس معاشرے میں مقام کیا ہونا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت سارے سوالات اس کے اندر ہو گئے اور سبھی کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ علم اصل میں ہے کیا. تو مختلف اس کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو سادہ سی بات یہ ہے کہ اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف علم دین یا علم آخرت یا علم معنویت وہی علم ہے، بلکہ ایک وسیع مفہوم کے اندر دیکھا جائے تو ہر چیز کا جاننا وہ علم کہلاتا ہے. لیکن پھر اگر ہم اس کے اندر مزید آگے بڑھیں تو پھر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ملتی ہے جس میں فرماتے ہیں کہ العلم علمان، اچھا، علم الادیان و علم الابدان. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ادیان ہے جس کا تعلق دین سے ہے، اور ایک علم ابدان ہے جس کا تعلق بدن اور جسم سے ہے.
تو انسان کو چونکہ پروردگار عالم نے دو چیز عطا فرمائی ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے، ٹھیک۔ اور روح ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہ بدن فرسودہ ہو جائے، ختم ہو جائے، خاک میں ملیہ میٹ ہو جائے، لیکن روح ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے روح کے علم کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو اور علم حاصل ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب سفر معراج کروایا گیا ہے تو قرآن کریم کی باقاعدہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ برکت ہے وہ پروردگار کے جس نے رات میں اپنے بندے کو سیر کروائی، اور یہ بھی رات ہی کا شرف ہے کہ رات میں اپنے بندے کو معراج پر لے کر گیا، اور مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی کہ جس کے اطراف میں برکتیں موجود ہیں۔ کیوں کروائی ہے سیر؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معرفت بڑھتے رہتی ہے، اور جس معرفت پر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس معرفت پر جبرائیل امین بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے جائے کہ ہم باقی انسانیوں کی بات کریں، اور باقی ملائکہ کی، اور باقی فرشتوں کی، اور باقی افراد کی بات کریں، تو یہ معرفت ہی ہے کہ جو انسان کو بندہ پروردگار بناتی ہے، یہ معرفت ہی ہے کہ جو انسان کو پروردگار سے قریب کرتی ہے۔ البتہ علم کی جس طرح سے ہم نے عرض کیا کہ اقسام موجود ہیں، انہی میں سے ایک اور قسم ہے علم لدنی اور علم اکتسابی۔ کچھ علم وہ ہوتے ہیں کہ جو پروردگار عطا فرماتا ہے اور پروردگار نے دیے ہیں اپنے بندوں کو، اور کچھ علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی استاد کے پاس جاتے ہیں، کبھی مدرسہ میں جاتے ہیں، کبھی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ بھی علم کی اقسام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک علم کی قسم وہ بھی ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص موجود تھا، اور گویا مدینہ کے اندر مسجد کے قریب ہی تھا، اور لوگوں کا جمع غفیر جمع ہے۔ تو سوال کیا، بھائی یہ کون ہے کہ جس کے پاس اتنا رش موجود ہے؟ کہا یہ علامہ ہے، اور علامہ کہا جاتا ہے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی عالم نہیں ہے، یہ علامہ ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو کہا اچھا بہت بڑا عالم ہے تو یہ کیا جانتا ہے؟ کہا یہ ہر ایک کی حسب و نسب کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ کس کا تعلق کس قبیلے سے، اس کے ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ اتنا بڑا علامہ ہے۔ اس وقت سرکار ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا، انما العلم ثلاثۃ، علم صرف اور صرف تین چیزوں کا نام ہے، اور ان تین چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یا علم ہوتا ہے تو علم عقائد جس سے ایمان مضبوط ہو، اللہ اکبر، یا علم ہوتا ہے تو علم اعمال کہ جس سے کردار سنور جائے، سبحان اللہ، یا علم ہوتا ہے تو علم اخلاق کہ جس سے انسان کی سیرت نکھر جاتی ہے۔ تو فرمائے کہ یہ علم ہے، ورنہ یہ جو سیکھا جا رہا ہے یہ اضافی چیز ہے، یہ فضل ہے۔ یہ ٹھیک ہے اگر جان لیتا ہے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پانی کتنے ڈگری پر بوائل ہوتا ہے، اچھی بات ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغرب کے اندر کون کون سے ملک پائے جاتے ہیں، اس کی کون سے دارالخلافہ ہیں، معلوم ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن حقیقت میں جو علم ہے جس کے مقصد کے لیے انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ایمان کا علم ہے، اور پھر عمل کا علم ہے، اور پھر اخلاق کا علم ہے، جس سے انسان کی آخرت بھی سنورے گی اور انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی پورا ہو سکے گا۔ تو یہ علم کی کچھ اقسام ہے، ورنہ تو اور بھی اگر ہم جانا چاہیں تو کئی ساری اقسام اسی علم سے نکلتی ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ وہ معروف ہے کہ شاہ فرمایا کہ مجھے میرے رسول نے علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب نکالے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا علم وسیع ہے، علم جغرافیہ بھی ہے، علم ہندسہ بھی ہے، علم ریاضی بھی ہے، علم نجوم بھی ہے، علم حیت بھی ہے، فلکیات بھی، علم فلسفہ بھی ہے، علم عرفان بھی، علم تاریخ بھی، علم حدیث بھی، علم تصویر بھی ہے۔ تو بہت سارے شعبے ہو اس کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس مختصر سی عمر کے اندر کون سے علم کو حاصل کرنا چاہیے جو ہماری عاقبت کو سنوار سکے۔ ٹھیک ہے، علامہ صاحب نے بیان فرما دیا العلم و علمان، دو طرح کے علم ہے، ایک علم دین سے ہے اور ایک علم بدن سے ہے، یعنی شاید اس کو ہم کہیں بایولوجی ہے یا پھر جسم سے ہے، اور اس کی مزید شاخیں بھی نکالی جا سکتی ہیں۔ مگر علم لدنی کیا ہے، علم شہودی کیا ہے؟ یعنی ایک پل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، نبی ہیں، آپ کو خبر آتی ہے آسمان سے، مگر ایک ہی لمحے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو فلاں جگہ بیٹھا ہے، اس کے پاس اس معاملے میں زیادہ علم ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا، اور قرآن کریم میں ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو بنیادی طور پر تو انسان کو جو مکلف بنایا گیا ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے جو اسباب اور ذرائع ہیں وہ اختیار کرے، وہ دین کا علم ہو، وہ دنیا کا علم ہو، وہ کوئی بھی ہنر، کوئی بھی فن ہو۔ اچھا،
پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی علم میں آگے بڑھتا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے علم دین حاصل کیا، پھر اس فیلڈ میں وہ کام کرتا رہا، اس میں لوگوں کو رہنمائی کرتا رہا، پڑھتا رہا، مطالعہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی فضل سے بہت سی ایسی چیزیں اس پر کھولتے چلے جاتے ہیں جو اس کو شاید کبھی کسی کتاب میں پڑھنے کو نہیں ملی، اس کو کسی سے سننے کو نہیں ملی، لیکن اس علم کے ساتھ بار بار کی جس کو کہا جاتا ہے ممارست، یا بار بار پڑھنے لکھنے مطالعہ کرنے کی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان پر کھول دیتے ہیں۔ اب ایک جو آپ نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت خضر علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تشریعی نبی جن کو کہا جاتا ہے، جن کو شریعت دے کر بھیجا گیا تھا، اور حضرت خضر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تکوینی نبی تھے، یعنی جو دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہے ہیں، کون سا کام بہتر ہے کون سا نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایسے کچھ لوگوں کو بھی بھیجتے ہیں۔ اب ہم ان کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ وہ لوگ ہیں یا وہ لوگ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں رکھتے ہیں جو اس طریقے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہی کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کی اتباع کروں تو آپ مجھے سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ یہ علم تکوینی کی چیزیں بھی آپ کو پتہ چلیں، پھر آپ کے توسط سے ساری انسانیت کو اور ہم کو پتہ چلیں۔ آج ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ چل گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے، بچے کو کیوں قتل کیا، کشتی میں چھید کیوں کیا، دیوار کیوں سیدھی کر دی، ہمیں پتہ چل گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر کچھ آ رہی ہوتی ہیں، پس پردہ اس میں اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ بہت ضروری اور اہم ہے سمجھنے کی کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی شریعت کی جو ہدایات ہیں نا وہ بڑی واضح ہیں کہ قرآن میں یہ حکم ہے، حدیث میں یہ حکم ہے، یہ سارے مسائل ہیں، یہ جائز، یہ ناجائز، یہ حلال، یہ حرام۔ اب اگر کسی کو یہ محسوس ہو کہ مجھے اللہ نے ایسا کوئی علم دے دیا ہے کہ مجھے پتہ چل گیا کہ نماز فرض نہیں ہے، یا مجھے ایسا کوئی علم حاصل ہو گیا، مجھے ایسا کوئی الہام ہو گیا ہے کہ نہیں روزہ فرض نہیں ہے، وہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا، غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو شیطان نے آ کے کہا کہ بھائی تمہیں ہم نے ساری چیزیں معاف کر دی، اب نماز کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ جا شیطان دفع ہو جائے یہاں سے، تو شیطان نے آگے سے کہا کہ آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، تو انہوں نے آگے سے جواب میں کہا کہ میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچایا ہے۔ اب اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی کو خواب میں کچھ نظر آ جاتا ہے اور وہ کہے کہ یہ شریعت کا حکم بن گیا، اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں اپنی فیلڈ کے اندر کوئی انجینئر ہے، وہ فیلڈ میں رہتے ہوئے اس کا ایکسپیرینس بڑھتا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے جس کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور دوسرا آدمی جس کا ایکسپیرینس ہے، تو اس ایکسپیرینس کی برکت سے اللہ اس کو بہت سی ایسی باتیں سجھا دیتا ہے جو ایک عام آدمی جو فریش گریجویٹ ہے اس کو وہ چیزیں پتہ نہیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس تصور میں، اس مفہوم میں تو اس کو لیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم لدنی ہوتا ہے، وہ اکتسابی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو سکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا میں کسی سے کوئی علم اس طرح کا شریعت کا، دین کا علم وہ کسی سے دنیا کے اندر نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو اسی علم کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اور مزید اس کے ابواب آپ کے سامنے کھلے ہوئے رکھیں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان۔ سلامتی ہے علم کی تشنگی رکھنے والی آنکھوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو بارہا ذکر خیر کرتے ہیں اور ذکر خیر سننے والے کانوں کے اوپر۔ آج علم کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہے اور ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے معنی مفہوم کیا ہیں یہ تو میں پوچھوں گا، مگر دیکھیے نا کہ عالم کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ خود خدا باری تعالیٰ اپنے آپ کو عالم قرار دے رہا ہے اور ہے بھی، اور یقینی طور سے یہ جو تدریس کا معاملہ ہے یہ آدم علیہ السلام کے اوپر پہلی مرتبہ گزر رہا ہے، اللہ ان کو کچھ نام سکھا رہا ہے۔ علامہ تقی مہدوی صاحب، یہ آیت کس طرح اشارہ کرتی ہے؟ اللہ خود معلم ہے اور آدم علیہ السلام کا کچھ نام، کچھ چیزوں کے نام بتا رہا ہے، وہ نام کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پروردگار عالم نے یہ اسماء تعلیم فرمائے اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ثم عرضہم علی الملائکہ، اور پھر ملائکہ کے سامنے بھی یہ نام پیش کیے۔
تو ملائکہ اس کی تفصیل بیان کرنے سے قاصر رہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان اسماء کی تفصیل کو بیان کیا۔ تو روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ وہ اسماء جو موجود ہیں، جیسے علامہ سیوطی علیہ الرحمٰن نے بھی اپنی کتاب در المنصور کے اندر اس روایت کو لکھا ہے، شواہد التنزیل میں علامہ حسکانی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ اسماء کے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور پھر نہ صرف یہ کہ اس وقت کے جب ملائکہ کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، بلکہ جب زمین پر بھی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو جن کلمات کے ذریعے ان کی توبہ قبول ہوئی، ان دونوں کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ وہ اسماء کیا تھے۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح سے جو وہ جملے ادا کیے کہ یا حمید بحق محمد، اے صاحب حمد تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، یا علی بحق علی، اے بلند و بزرگ تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، یا فاطرو، اے وہ جو پیدا کرنے والا ہے اور خلق کرنے والا ہے، بفاطمہ بحق فاطمہ تجھے فاطمہ زہرا سلام علیہ کا واسطہ ہے، وَيَا مُحْسِنُ اور اے احسان کرنے والے، اللہ اکبر، بحق الحسن والحسین، بعض روایات کے اندر ہے کہ تجھے امام حسن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، اور بعض روایات کے اندر ہے آگے جملہ یا قدیم الاحسان، اے وہ کہ جس کا احسان بہت پہلے سے اور قدیم ہے، سبحان اللہ، بحق الحسین تجھے حسین ابن علی کا واسطہ دیتے ہیں کہ میری دعا کو تو قبول کر لے اور میری توبہ کو تو قبول فرما لے۔ تو یہ اسماء وہ تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے، اور یہ کلمات وہ تھے کہ جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جی میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کی خلقت بہت پہلے کی ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں ملتی ہے کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو جب سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اس وقت سے نور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی تھا۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کائنات کی خلقت سے پہلے، دنیا کی خلقت سے پہلے موجود تھیں، اور روایات اس کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ البتہ یہ کہ بعض مکاتب فکر ان روایات کو قبول نہیں کرتے ہیں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، اور چونکہ قرآن کریم نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ علم بتدریج آگے بڑھتا ہے، اس کے اندر کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، کسی انتشار کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جو تمہیں دیا گیا ہے وہ تو تھوڑا سا ہے، قلیل علم ہے۔ اور خود نبی اکرم سے حتیٰ یہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد ہوا کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے رسول آپ بھی فرمائیے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم بتدریج آگے بڑھتا رہتا ہے، ہر ایک کی اپنی تحقیق، اپنی جستجو ہے۔ اور میں نے علامہ صاحب یہ بھی سنا ہے کہ علم نافع، بار بار نفع دینے والا علم مانگا گیا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، علم نافع کی دعا بھی ہے۔ تو روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، تو روایات سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ خلقت دنیا سے پہلے، خلقت آدم علیہ السلام سے پہلے پنجتن پاک کے انوار موجود تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، گفتگو یہاں پہ علم کے حوالے سے ہو رہی ہے، علم نافع کون سا ہے یہ بھی ہم نے ذرا سی بات کر لی، علم ممدوح کون سا ہے، علم مذموم کون سا ہے؟ وہ علم جس کو آپ حاصل کرتے ہیں آپ کی تعریف ہے، اور جس کی مذمت کی گئی ہے۔ جی یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور آج کل یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے، اور یہ تقسیم بھی کی جاتی ہے، دین کا علم، دنیا کا علم۔ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں، علم کسی بھی چیز کا ہو، اگر وہ آپ کو کسی دین کے معاملے میں فائدہ پہنچا رہا ہے یا آپ کو دنیا کے کسی بھی معاملے میں فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ نفع بخش علم ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہ علم ایسا ہے جو آپ کو آپ کے اصل حقیقی مقصد سے دور کر رہا ہے، مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں اس کا جو اصل مقصد ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ اب اگر وہ علم، کوئی بھی علم ایسا ہے جو اس کو ایسی کسی گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے اور جنت سے محروم ہو رہا ہے، تو یہ علم اس کے لیے فتنہ ہے، یہ علم اس کے لیے مذموم ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے ارشاد دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو۔ اور آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم انی اسألک علما نافعا، مجھے نافع علم عطا فرما۔ دیکھیں، وہ چاہے علم ہو، وہ چاہے مال ہو، وہ چاہے اولاد ہو، وہ چاہے دنیا کی کمائی ہو، قرآن کریم میں آتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بھی بعض تمہارے دشمن ہوتے ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ تو یہ جو وہ ایک شعر ہے نا بڑا اچھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ،
नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे ना, कलिमतु हक़्क़िन उरीद बिहल बातिल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ खवारिज गुफ्तगू किया करते थे, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह की बात करते थे, तो हज़रत अली आगे से जवाब में फरमाते थे कि बात तो ठीक है कलिमतु हक़्क़िन, लेकिन जो तुम इससे मुराद ले रहे हो ना, जो तुम्हारी मुराद है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए कोई भी इल्म अगर इंसान को फ़ायदा पहुंचा रहे, देखें कुरान करीम में आता है, अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को फरमाया या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ज़ि फहकुम बैनन नास, कि हमने आपको खलीफा बनाया, आप लोगों के दरमियान फैसला करें। ये क़ज़ा का इल्म है। आज अगर कोई वकील वकालत का इल्म हासिल करता है, कोई अगर जज बनता है, लोगों के दरमियान फैसले करता है, ये कुरान में अल्लाह ने सिखाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अंज़लना इलैकल किताब लितहकुम बैनन नास, हमने आप पर ये किताब नाजिल की ताकि आप लोगों के दरमियान फैसला करें। कुरान करीम में अहादीस के अंदर आता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफूद भेजे मुख्तलिफ मुल्कों के बादशाहों के पास। इससे हमें पता चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी भी इस्लाम में बड़ी अहमियत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें अपने अमल से सिखाया। आपने जंगें कैसे लड़नी है, जंगी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, जंग के उसूल और आदाब क्या है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई गज़वात में शिरकत करके, उनको लीड करके हमें वार मैनेजमेंट सिखाई। इसी के साथ साथ मुसलमानों ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सबसे पहला बहरी बेड़ा बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सी ऐसी अव्वलियात हैं कि फ़ौजी छावनी का क़याम, पुलिस का निज़ाम, रात को गश्त करने का सिस्टम, रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन का निज़ाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें, वो कश्ती बना रहे थे, कुरान ने उसका जिक्र किया है। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने उनके लिए लोहा नरम कर दिया था। ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए, कुरान हदीस का अगर मुताला किया जाए, तो दुनिया का इल्म भी नाफे है, दीन का इल्म भी नाफे है। हाँ, अगर दुनिया का इल्म ऐसा इल्म इंसान ने इख्तियार किया जिसकी वजह से वो हराम कमा रहा है और हराम की कमाई की तरफ वो उसको लेकर जा रहा है, तो ये इल्म उसके लिए फितना है, ये इल्म उसके लिए मजमूम है। और यही वो इल्म है जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि मुझे ऐसे इल्म से बचा। और सबसे अहम बात इल्म नाफे की पहचान ये है कि इंसान को जब कोई इल्म हासिल हो जाए उस पर वो अमल करे। अगर उसको इल्म तो हासिल हो रहा है लेकिन उसको अमल, इसलिए कुरान करीम में आता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह से उलमा इल्म रखने वाले लोग डरते हैं। तो अल्लाह की खशियत ये एक अमल है कि इल्म के नतीजे में उसके दिल में अल्लाह की खशियत और अल्लाह का खौफ पैदा होता है। बेशक ऐसी। और वहाँ पे जब इंसान और बशर और जिन की खिलकत की बात हुई तो वहाँ भी उलमा ने यारफून के माने में लिया कि मार्फत इलाही हासिल हो जाए। यहाँ पे मार्फत का जिक्र आया, मैं चाहता हूँ कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन आँखों के साथ जाएं जिसमें नदामत भी हो और अपने गुनाहों का एतराफ़ भी हो। ख़ुद को हम मुजरिम बनाकर अपनी ही शिकायत करते हुए इस बारगाह में पेश करते हैं, क्योंकि इस बारगाह से बड़ा ख़ास और डायरेक्ट राब्ता है परवरदिगार का। वैसे तो वो आपकी भी शहरत के करीब है, मगर जो इस बारगाह में दाखिल हो जाए उसका मकाम कुछ और है। मुनाजात करते हैं और इस सिलसिले में हमारे पास मोहसिन अली हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि बारगाह खुदाबंदी में हमारी मुनाजात अपनी ज़ुबान से पेश फरमाएँ। मुझ खता कार इंसान मदीने में रहे, सरकार का मेहमान मदीने में रहे, मुझे खता कार याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, याद आती है मुझे
مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا اور یوں ادا کہتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کہتے ہیں عشاق محبت کی نماز، کہ سجدہ کعبے میں ہے اور دھیان مدینے میں رہے، سجدہ کعبے میں ہے اور دھیان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور انہیں کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے جب وہ مدینے سے آتا ہے تو اس کا ایک ہی تصور ہوتا ہے کہ یہاں رہ کر بھی وہ مدینے میں رہتا ہے۔ آہا سبحان اللہ کوئی سبحان شاعر اللہ۔ اس بات کو کیسے پیارے انداز میں بیان کر رہا ہے کہ انہیں کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے۔ اویس بھائی بہت پیارا شعر ہے، توجہ کیجئے گا کہ انہیں کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے، کہ جتنے دن آپ کا یہ مہمان مدینے میں رہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحیح بات۔ میں رہے، جتنے دن آپ کا یہ مہمان مدینے
رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہ کے جینا ماشاء اللہ ہے ماشاء اللہ مرنے سے بدتر اور وہاں جا کے مرنا ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر ارے وہی زندگی اصل میں زندگی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ دور رہ کر نہ دو ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے 2 گز زمین اور تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام انہیں کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے کہ جتنے دن آپ کا یہ مہمان مدینے میں رہے مجھ خطا اور چھوڑیا خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ خشیت الہی والے ہیں اس کے بندوں میں سے وہ علماء ہیں علامہ تقی مہدوی صاحب خشیت الہی کا ایک مفہوم اس کا اظہار یہ نہیں ہے کہ جب بھی ہمدردی یا پھر انسانی حقوق کی پامالی دیکھی جائے تو علماء ہی سر فہرست نظر آئیں آج فلسطین پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں بیت المقدس پہ مسجد اقصیٰ پہ اور اس دوران کے لوگ صائمین ہیں روزے سے ہیں اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں عبادات کر رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچایا جا رہا ہے کس کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے اور وہ کیا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم کہ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کی امور سے نہ آگاہ ہو یعنی اس کا علم نہ رکھتا ہو جو ہمارا موضوع تھا اس کے بارے میں جانتا نہ ہو تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے اللہ یعنی مسلمان کی جو شان ہونی چاہیے اس شان کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا اسے مسلمانوں کی خبر ہونی چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کتنے مسلمان ممالک ہیں ان کو جاننا چاہیے کہ کہاں پر کس طرح کی کیفیت جاری ہے اور بالخصوص فلسطین کے اندر جہاں سال ہر سال سے مظالم جاری ہیں تو اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہوتے تب بھی مظلومین کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ بیعت ملتی ہے اور وہ حلف ملتا ہے کہ جس میں مظلومین کی حمایت کے لیے نبی اکرم کھڑے ہوئے تھے جبکہ بعثت نبی اکرم کا وہ زمانہ نہیں آیا تھا اس زمانے سے مظلومین کی حمایت کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے وصیت نامے کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا اے بیٹا حسن و حسین ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا یہ نہیں فرمایا کہ ظالم کون سے دین پر ہے کون سے مذہب پر ہے کون سے مکتب پر ہے جو ظلم کرنے والا ہے اس سے تمہیں دشمنی رکھنی ہے چاہے وہ کسی بھی دین کا کسی بھی فکر کا ہو اور جو مظلوم ہے اس کی نصرت کرنی ہے اسی لیے ایک مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ ایک مقام سے گزر رہی تھی اور دیکھا کہ ایک شخص مانگ رہا ہے اور بڑا پریشان حال ہے تو کہا کہ اس کی پریشانی دور کیوں نہیں کرتے
کہا کہ یا امیر المومنین یہ عیسائی ہے، یہ کافر ہے، ہم کیا اس کو جواب دیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ کہا جب تک یہ جوان تھا تب تک تو اس سے کام لے لیا، اس وقت اس کا دین یاد نہیں آیا اور اسے محنت مزدوری وصول کر لی، اور اب جب یہ بوڑھا ہو گیا اور یہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تب تم اس کو دین پر لے کر آتے اور کہتے ہو کہ یہ عیسائی ہو گیا۔ پھر تب بھی کسی کے اندر کوئی جنبش پیدا نہیں ہوئی، تو مولا متقیان نے فرمایا کہ میرے بیت المال میں سے اس کے لیے مال مقرر کیا جائے۔ تو مظلوم کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ وہاں پر دین اور مکتب نہیں دیکھا جاتا۔ تو فلسطین کے معاملے میں تو بطور خاص میں تمام امت مسلمہ سے اور بالخصوص حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا بلاک کون سا ہو، ہمارے الائنس کون سی ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے واقع محبت کرنے والے افراد کون سے ہیں۔ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ دو مسلمان بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی طرح ہیں، جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو پاک کرنے میں مدد کرتا ہے، اسی طریقے سے دو مسلمان ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں وہ اس کی خوشحالی کے اندر۔ اور امام خمینی علیہ رحمہ کا بھی بڑا خوبصورت جملہ ہمیں یاد آ رہا ہے کہ آج بعض مسلمان ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھلا رکھنے میں جھگڑ رہے ہیں، دشمن ہمارے ہاتھ کاٹ رہا ہے۔ تو یہ جو ہاتھ ہیں اور یہ ماشاءاللہ اتنے سارے ممالک ہیں، آپس میں مل کر اگر یہ اتحاد قائم کریں تو کوئی دشمن یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے۔ بڑا مؤثر پیغام جا رہا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ سے ایک عاجزانہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ روزانہ دیکھنے کو آ رہا ہے اور اب تو انتہا ہو گئی ہے رمضان الکریم میں کہ جتنی ساری جماعتیں ہیں، کیا یہ جہاد کے پہلو سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، نہیں پڑھتی ان آیات کو، یا پھر اس کی صحیح جگہ استعمال کو نہیں سمجھ رہی؟ کیا اس وقت فلسطین کی مدد کے لیے جہاد فرض نہیں ہو گیا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دکھانا چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے، ان اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ، آپ نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ستون کی مثال ہے، اور آپ نے ایسی انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ ساری احادیث قرآنی آیات کو اگر دیکھا جائے تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اس چیز کا سرے سے تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمان فلسطین کا ہو، مسلمان عراق کا ہو، مسلمان افغانستان کا ہو، مسلمان کسی بھی ملک کسی بھی خطہ زمین کا رہنے والا ہو، وہ مسلمان ہے، وہ میرا بھائی ہے، اس کی نصرت، اس کی حمایت، حتی الامکان اس پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور بحیثیت اسلامک اسٹیٹ پاکستان کی ذمہ داری یہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اسلام کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا ہو۔ ایک واحد اسلامی مملکت پاکستان ہے جس کا جو نقطہ ہے آزادی کا وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسرائیل دوسرا اسلام کے اگینسٹ، اسلامک اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک دوسرا نظریاتی ملک ہے جس کی بنیاد یہودیت کے اوپر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، مسلمانوں کے ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے جب انہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی، انبیاء کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں غضب، جن پہ آپ نے غضب کیا ان سے بچا۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں پہ ہم نے غضب کیا۔ آج ہمارے ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے بھی تو یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی۔ ان کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ نے جو مدینہ منورہ میں یہودیوں کے ساتھ صلح کی تھی وہ یہودیوں کی اپنی زمینیں تھیں، یہودیوں کی اپنی جگہ تھی۔ اسرائیل کے پاس قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے ان پہ ذلت مسلط کی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر یہودیوں کے پاس کوئی ایک ملک نہیں، کوئی ایک اسٹیٹ نہیں، سوائے اس کے کہ انہوں نے فلسطین پر، مسجد اقصیٰ پر، ارض مقدسہ پر قبضہ کر کے، غصب کر کے، ان کی لاشیں گرا کے، ان کو شہید کر کے، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے قبضہ کر رکھا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی شخص آ کے قبضہ کر کے بیٹھ جائے، آپ کو قتل بھی کرے اور آپ کو سامنے والا آدمی کہے کہ یار آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ وہ جماعتیں کہاں ہیں جو مذہب کا نعرہ لگاتی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتی ہیں؟ آج صحیح وقت ہے کہ جہاں کافر ہے ان کا مقابلہ کریں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ اصل وقت ہے کہ سارے متحد ہو کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں
اور سارے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ اس پر آواز اٹھائیں. ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کم از کم اس کا بھرپور علم حاصل کرے کہ کیا وہاں پر ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہمیں مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سطح پر انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. جناب کسی اقلیت کے ساتھ کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, انہوں نے پورا وہ کہتے ہیں آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ اسلام دہشت گرد ہے, اسلام نے یہ کر دیا, اسلام. یہ کیا انسان نہیں ہے؟ ایک عورت کی, ایک لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مریم عفیفی کے نام سے, جس کے ہاتھ باندھے ہوئے وہ بار بار ان سے یہ کہہ رہی ہے اسرائیلی فوجیوں سے کہ میرا قصور کیا ہے, تم میری بہن پر ظلم کر رہے تھے, میں نے اس کے خلاف احتجاج کیا, تم ہمارے اوپر گولیاں چلا رہے ہو. کہاں ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہے؟ اسلام کا نام لینے والوں کو تو آگے آنا چاہیے ہی چاہیے, لیکن وہ تمام لوگ جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پہ بات کرتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علمبردار ہیں, انسانیت پہ جہاں ظلم ہوگا, کیا یہ فلسطین کے رہنے والے انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ بچے معصوم نہیں ہیں؟ کیا ان کا خون پانی کی طرح بہایا جائے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ اس پر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آواز اٹھائے. کم از کم اہل اقصیٰ کو وہ پکار کر کہہ رہے ہیں یا جیوش پاکستان, یا جیوش اسلام, پاکستان کی فوج کو پکار. آواز اٹھانی ہے مفتی صاحب, بس آواز اٹھانی ہے. آواز اٹھا لی. حکومت کی ذمہ داری, ساری مسلم ریاستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ایسا کوئی جامع لایا عمل بنایا جائے, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. ہم نے, ہمارے پاس اتنے آلات, اتنے اسباب ہیں, آخر ہم کس وقت متحد ہو کر دنیا, آخر ہم کب متحد ہوں گے؟ یہاں پہ تو سب کو, جتنے بھی 40 50 اور جتنے زیادہ ممالک اسلامی ہیں یہاں پہ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک موقف اختیار کریں. سلامتی کونسل بھی سو رہی ہے اس وقت, کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. آپ تو نہیں سو رہے نا, آپ بیدار ہیں, تو آپ جاگیں نا, اپنے جاگنے کا ثبوت دیں, کیونکہ وہاں فلسطینی مائیں بہنیں نہیں سو پا رہی ہیں 2 راتوں سے, کیونکہ ان کے اپنے عزیز جانوں کے نذرانے کو پیش کر کے جا چکے ہیں, اور جو باقی ہیں وہ قیدوں میں ہیں اور وہ اپنے ہی گھر میں قید ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, لوٹ کر آئیں گے, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار کریں گے. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان